السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعدہ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں، آج کے اس درس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے حقیقی کامیابی. اسی مناسبت سے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے. محترم بھائیوں، حقیقی کامیابی کیا ہے اور اس دنیا کے اندر کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو؟ حقیقی کامیابی اسے حاصل ہو، یہ ہر شخص چاہتا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی یہ سوچتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک، کہ کون سا ایسا ہم کام کریں یا کون سا ایسا معاملہ ہم انجام دیں جس کی بنا پر ہمیں کامیابی مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گا. اس کی فکر میں، اس کی دوڑ میں ہر آدمی لگا ہے کامیاب زندگی کو تلاشنے کے لیے. اور دنیا کے اندر ہر شخص نے اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے، دنیا کا اصول ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اصول و ضابطے بیان کر رکھے ہیں، اور اس اصول اور ضابطے کی بنیاد پر وہ حقیقی زندگی کو تلاش رہے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے. دنیا یہ فنا ہونے والی ہے، اور ہر آدمی اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یہ ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ دنیا جسے ہم حقیقی دنیا سمجھتے ہیں یا حقیقی زندگی ہم سمجھتے ہیں، یہ ختم ہونے والی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
دنیا کی زندگی یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. دنیا کے اندر آنے والے اس دنیا سے جانے والے ہیں. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہ باقی رہنے والی ہے. اب اس دنیائے فانی جو فنا ہونے والی جو زندگی ہے، اس دنیا کے اندر آدمی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی فکر ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر جی رہا ہے. اب اگر ہم دنیا کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق حقیقی زندگی کو تلاشیں، بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے مال و دولت کو کما لیا، زیادہ سے زیادہ روپے اور پیسے کو حاصل کر لیا، بنگلے بنا لیے، بلڈنگیں بنا لیے، اور اسی طریقے سے بینک بیلنس کر لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. حقیقی کامیابی ان کے نزدیک، ان کے اصول کے مطابق روپے اور پیسے کما لینا، گھر خرید لینا، بلڈنگیں بنا لینا، یہ حقیقی زندگی، حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حقیقی کامیابی یہ سمجھتے ہیں انہیں عہدے کا مل جانا، رتبے کا حاصل ہو جانا، کسی محلے کا، کسی علاقے کا امیر بن گئے، یا کسی اسٹیٹ کا امیر بن گئے، یا اسی طریقے سے کسی ملک کی عمارت مل گئی اور لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو گئے، ترقی پا گئے، تو وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کامیابی یہی ہے. یا اسی طرح سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی ہے، اور اسی طرح سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی ہے. یا اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم کے علاوہ اگر وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو اگر عالم بن گئے، فاضل بن گئے، مفتی بن گئے، خطیب بن گئے، مقرر بن گئے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو دینی تعلیم کا حاصل کر لینا یا دنیاوی تعلیم کا حاصل کر لینا، ڈگری کا حاصل کر لینا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، اور حقیقی کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں. یا اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے بہت سارے اولاد ہیں، کثرت اولاد، اس کے بہت سارے بیٹے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا خاندان بہت ہی نام اور شہرت والا ہے، لوگ اس کے خاندان کو جانتے ہیں، لوگ اس کے خاندان کو پہچانتے ہیں، اس کے ملک میں، اس کے شہر میں، اس کے محلے میں، اس کے قبیلے میں اس کی شہرت ہے، لوگ اسے جانتے پہچانتے ہیں، بڑے ہی شہرت والا قبیلہ ہے، بڑے ہی شہرت والا خاندان ہے. بہت سارے لوگوں کے نظر میں حقیقی کامیابی یہ ہے. سب کی اپنی اپنی سوچ، سب کی اپنی اپنی فکر، سب کا اپنا اپنا ذہن، ہر اعتبار سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی حقیقی کامیابی کو تلاشتا ہے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھتے ہیں، قرآن و حدیث کی جانب رجوع کرتے ہیں اور قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. دنیا کے اندر رہنے والا شخص کون ہے کامیاب؟ کامیابی زندگی ہے کیا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاشتے ہیں. دیکھیں، جب ہم قرآن مجید کو تلاشیں، قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ جس چیز کو ہم حقیقی کامیابی سمجھتے تھے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس چیز کو ہم حقیقی کامیابی سمجھ رہے تھے وہ تو حقیقی معنوں میں کامیابی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے بنائے ہوئے اصول کے مطابق
ہم تو مال و دولت کو حقیقی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مہینے کے اندر 1,00,000-2,00,000 روپے آمدنی ہے، ہمارے پاس ہمارا خود کا گھر ہے، میرے پاس بنگلے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہے جو اس کا بھاڑا ہمارے پاس آ رہا ہے، اب تو ہم کو تو گھر میں لیٹ کر کے سکون کے ساتھ کھانا ہے، لیٹنا ہے، یہی ہم حقیقی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب قرآن ہم نے پڑھا اور قرآن کو ہم نے دیکھا، قرآن کو سمجھا ہم نے، تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہمیں ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ نبی گزرے اور ان کے دور میں بھی کچھ اس طرح سے لوگ تھے جو مال و دولت کو حقیقی کامیابی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا، کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور قارون کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ قارون جو اس دنیا کے اندر تھا، ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں قارون تھا، وہ قارون جس کے پاس مال و دولت اتنی زیادہ تھی، اللہ نے اس کو مال و دولت اتنا نوازا تھا کہ میں اس کے مال و دولت کے تعلق سے آپ کو بتلاؤں، اس سے پہلے میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مال و دولت اور اس کے خزانے کی چابیاں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار تھی۔ میں خزانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کمرے میں، جس گھر میں اس کا خزانہ رکھا ہوا تھا تو تالا بند کرنے کے بعد جو اس کی چابیاں تھیں، خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پوری ایک جماعت درکار تھی، اور سارے لوگ مل کر کے پھر اس کی چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اس خزانے کی چابیاں تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت درکار ہو تو خزانہ کتنا ہو سکتا ہے۔ تو کیا وہ کامیاب، وہ قارون کامیاب تھا؟ قارون کی زندگی حقیقی زندگی تھی، کامیاب والی زندگی تھی، کامیابی کی زندگی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ دیکھیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے قارون کو، اسے اور اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر عذاب، ایسا عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے اسے دھسا دیا، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستے جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں ملی، حقیقی زندگی، کامیاب والی زندگی یہ مال و دولت نہیں ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، عہدے کا مل جانا، امیر بن جانا، یا اسی طریقے سے شہرت حاصل کر لینا، ترقی کا مل جانا، کیا یہ کامیاب والی زندگی ہے؟ کامیابی زندگی یہ ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے؟ تو قرآن بھی ہمیں رد کرتا ہے کہ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں فرعون جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور بنو اسرائیل میں سے بہت سارے لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیے تھے اور اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان تھا، وہ ان پر ظلم و تشدد کی آگ برساتا تھا، ظلم و تشدد کی آگ برساتا تھا، اور اس کا کہنا تھا، وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے یہ بات کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تم مجھے کہو میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ اس دنیا کے اندر تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے ہی معبود مانو، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی وہ کہتا رہا، اور وہ
اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت سے اس کو بھی نوازا تھا اور بہت سارے عہدے بھی اس کے پاس تھے، سب کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ حقیقی کامیابی ہماری اسی میں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک دن اس کو ایسی سزا دی کہ جو بنی اسرائیل جن کے سامنے وہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا کہ مجھے اللہ کہو، ایک دن ایسا آیا کہ جب سمندر میں وہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، اللہ نے اسے چھوٹا کر دکھایا، اسے جب ذلیل کیا تو اسی بنی اسرائیل کے سامنے بنو اسرائیل کی جماعت موجود ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اسلام کو ہونے کا دعویٰ کر اللہ رب العالمین نے اس کو ذلیل کیا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ اب تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، پوری زندگی جب تک تو زندہ تھا تو فساد برپا کرنے والوں میں تھا، اب تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، تیرا ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا عہدے کا مل جانا، ترقی کا مل جانا، شہرت کا مل جانا یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے حقیقی کامیابی؟ بہت سارے لوگ طاقت و قوت کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے ہر ایک چیز کا، یا جسمانی تو قوت و طاقت ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر بھی رد کیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ طاقت و قوت کا حاصل طاقت و قوت کا حاصل کر لینا، اپنے آپ کو طاقتور بنا لینا، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قوم عاد جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ طاقت و قوت دے رکھی تھی کہ اتنی طاقت اللہ رب العالمین نے آج تک دنیا کے اندر کسی کو نہیں کیا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی، کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس روئے زمین پر قوم عاد سے زیادہ ہم نے کسی کو طاقت نہیں دے رکھی تھی۔ اور ان کا معاملہ آپ جانتے ہیں، جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، یہ ان پہاڑوں کو توڑ کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت دے رکھی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اتنا طاقت و قوت سے نوازا ہے، ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں اوزار کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے ہیں۔ تو اب ہم سے اچھا اور ہم سے کامیاب اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تو گھر بنانے کے لیے دوسرے چیز آلہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے گھر بنا لیتے ہیں، تو ہم کامیاب ہم ہی ہیں۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اپنے اس طاقت کے بلبوتے دنیا والوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیے، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، کون ہے ہمارے جیسا، ہم جیسا طاقتور جو ہم سے آئے مقابلہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوہ، کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو دوسروں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کون ہے ہم جیسا طاقتور، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ آپ سورہ حاقہ اٹھائیے، فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قوم عاد جو اپنے طاقت و قوت پر اتراتی تھی، اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے ذریعے سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر آندھیاں چلائی، آندھیاں جب چلی مسلسل 7 دن اور 7 راتیں ہوائیں چلی،
اور اس ہواؤں کے بدولت اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ تم انہیں دیکھتے جس طرح سے کھجور کے یہ درخت ہوا کرتے ہیں، لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، جب وہ زمین پر گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، بالکل قوم عاد کی حالت ایسے ہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، سب کے سب کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں کیا قرآن کے ذریعے سے، قرآن پڑھنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو لوگ طاقت و قوت کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں اور کامیاب ہوئی زندگی سمجھتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ تو جب طاقت و قوت حقیقی کامیابی نہیں ہے، مال و دولت کا حاصل کر لینا یہ بھی حقیقی کامیابی نہیں ہے، کثرت اولاد یہ بھی حقیقی کامیابی نہیں ہے، عہدہ اور منصب کا حاصل ہو جانا یہ بھی کامیابی نہیں ہے، تب آخر حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کامیابی زندگی کامیاب کون ہے؟ کسے کامیاب کہا جائے گا؟ قرآن مجید کو جب ہم پھر سے پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کامیابی کا راز بتایا، اور اللہ نے ذرا غور کریں، جو آیت کریمہ بھی میں پڑھنے والا ہوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو کامیابی کا راز بتلایا ہے اور حقیقی کامیابی کو جو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے، ایسے ہی نہیں بتلایا، ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں بتلایا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے قسم کھایا، قسم کھا کے اللہ رب العالمین نے حقیقی کامیابی بتلائی۔ اور کن کی قسم کھائی؟ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین، اگر اللہ رب العالمین قسم بھی نہ کھاتا، ایسے ہی بتلا دیتا تو ہمیں تو ماننا ہی ہے، ہمیں تو قبول کرنا ہے اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی چیز کو۔ لیکن جب بھی کوئی شخص، اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر ہم بھی اگر ہم کوئی بات قسم کھا کر کے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باتوں میں پختگی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن اللہ نے حقیقی کامیابی کا جب راز لوگوں کے سامنے بتایا تو قسم کھا کر کے بتایا۔ کون سے قسم؟ کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها فهلهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورج کی قسم کھائی، کہا والشمس وضحاها ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی، وہ اسی طرح سے پھر اللہ رب العالمین نے زمین کی قسم کھائی۔ یعنی ایک طرف سے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد کامیابی کا راز بتلایا۔ کہا حقیقی کامیابی وہ ہے، کامیاب وہ شخص ہے قد افلح من زکاها، حقیقت میں کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یعنی نفس کا تزکیہ کا مطلب یہ کہ جس نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک کیا، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، ایسا آدمی نامراد ہے، خائب و خاسر ہے۔ ایک آدمی ہے گناہ سے بچ رہا ہے، معصیتوں سے بچ رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس چیز سے منع کیا ہے، گناہ، شرک، بدعات، خرافات، اور اسی طریقے سے اور بھی اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام چیزوں سے آدمی دوری اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں نفس کا تزکیہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من زکاها، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وہ کامیاب ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے تمام کے تمام لوگ ہیں، سب کے سب مرنے والے ہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پر آدمی سوال کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ جب ہر آدمی اس دنیا کے اندر جتنے بھی آئے
سب کے سب مرنے والے ہیں، تو پھر اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایماندار بھی موجود ہیں، چوری کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، زناکار بھی موجود ہیں، نماز کے پابند بھی موجود ہیں۔ تو سب کے سب مرنے والے ہیں، سب کے سب اس دنیا کے اندر آئے، تو دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ لوگ اچھا کام کر کے چلے گئے، کچھ لوگ برا کام کر کے چلے گئے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مرنے والے ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا کی زندگی چاہے وہ کتنی ہی سال کی کیوں نہ ملی ہو، کتنے مہینے کی کیوں نہ ملی ہوئی ہو، دنیا کی زندگی جو تم گزار رہے ہو سب کو وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تم سے حساب و کتاب لے گا، اور اس کے مطابق قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو حقیقی کامیابی یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس دنیا کی زندگی کو جو ہم حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں، صبح اور شام دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی دولت حاصل کرنے کی تگودو میں ہیں، ہر اعتبار سے ہم جو کامیابی تلاش رہے ہیں، دنیا کو حقیقی زندگی سمجھنے والے، اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حقیقی کامیابی، حقیقی زندگی تو وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حقیقی کامیابی تو وہ ہے کہ مرتے وقت جسے کلمہ نصیب ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک عمل بھی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کی جو موت کا وقت آتا ہے، روڈ پہ چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، روڈ پہ چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، رات میں بستر پر سویا، صبح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ حقیقی کامیابی مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، روح قبض ہوتے وقت اگر آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنی زبان سے کلمہ ادا کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب آدمی وہ ہے جس کا خاتمہ توحید پر ہو، کامیاب آدمی وہ شخص ہے وفات کے ٹائم اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ یہ حقیقی کامیابی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر سے رخصت ہو گیا، رخصت ہوتے ہوتے اس نے اپنے زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہونے والا تھا، اور ابو طالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہیلپ کیے تھے، اور ان کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا بہت سارا کام کر گئے، اس لیے کہ ان کا سپورٹ تھا۔ ان کا اگر سپورٹ نہ ہوتا تو کفار مکہ انہیں ایک کام بھی نہیں کرنے دیتے، یہ اللہ کی ایک طرف سے مدد تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا، اسی لیے وہ اپنے چچا کے پاس آخری وقت میں گئے تھے اور کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو، وہ آخری وقت ہے، آپ کی وفات کا آخری وقت ہے، اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صرف اور صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، باقی اللہ سے بات کرنا، اللہ کے سامنے حجت پیش کرنا، یہ سب میرے ذمہ ہے، خالی آپ کلمہ پڑھ لو۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ان کے باپ دادا کا جو دین تھا اسی پر وہ مرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی زندگی کامیابی زندگی آخرت کی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اب جہنم کے اندر یہ بھی جائیں گے لیکن انہیں ہلکا عذاب ہوگا، اور ہلکا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے میرا بہت سپورٹ کیا، مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کے بدلے انہیں ہلکا عذاب دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ
اگر وفات کے ٹائم آخری ہماری زبان سے اگر کلمہ ادا نہیں ہوا تو گویا کہ ہم حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی تو وہ ہے جو آدمی مرنے کے بعد قبر میں جائے اور منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے دے. کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ امتحان، دنیاوی امتحان ہم دیتے ہیں اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ پیپر میں یہ آنے والا ہے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، ہم نے تو بہت سے 2-3 سوال کیسے بھی کر کے ہمیں پتہ چل گیا اور ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور دنیاوی امتحان میں پورا نمبر لے آتے ہیں. آخرت کا سوال تو پورا کا پورا آؤٹ ہے. امتحان میں ہمیں کیا پوچھا جائے گا، امتحان کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہے ہمیں پتہ ہے. آپ سوچیں دنیاوی امتحان میں اگر کسی کو پورا پیپر بتا دیا جائے وہ تو پورا 100 نمبر لے آئے گا کیونکہ سوال آؤٹ ہے، پتہ ہے. اور آخرت کا بھی سوال آؤٹ ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا اللہ رب العالمین قبر کے اندر منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے. سوال آؤٹ ہے. ہم کو پتہ ہے کیا آنے والا ہے پیپر میں، سوالات کا جواب ہمیں، امتحان میں ہمیں سوال کیا آئے گا، جواب کیا دینا. کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ کیا ہم نے تیاری کی؟ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جب قبر میں جائے اور قبر میں جا کر کے منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے دے. یہ حقیقی کامیابی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ جو آدمی قبر کے اندر قبر کے منکر نکیر کے سوالات کے جواب کو دے دیتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے قبر کو جنت بنا دیتا ہے. اسی قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اس کی قبر جنت بن گئی. لیکن یہی اگر 3 سوال جو منکر نکیر ہر آدمی سے کرنے والے ہیں، اگر ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تو یہی قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا. تو حقیقی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو ان 3 سوالوں کے جواب کی ہم تیاری کریں. اس لیے کہ ہر آدمی کو ان 3 سوال کا جواب دینا ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو برزخ میں ہونے والا ہے وہ انہی سوال کا جواب دینا ہے کہ ہم نے تیاری کی، ہمارا رب کون ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے، نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں. حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ جس کا عمل جب میزان پر تولے جائیں گے وزن بھاری ہو جائے. اللہ رب العالمین نے کہا والوزن یومئذ القسط فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. یا اس طرح اس کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ قیامت کے دن کامیاب وہ شخص ہے، اس کی زندگی کامیاب وہ ہے جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا. اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، لوگوں کے عملوں کو تولا جائے گا اور اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ رب العالمین ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے. دنیا کے اندر جو تم کرو گے اگر تم نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، اور ذرہ برابر اگر تم نے برائی کا کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا. حقیقی کامیاب وہ شخص ہے جس کا پلڑا بھاری ہو گیا. جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کامیابی کی گواہی دی اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جو ایمان ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے لوگ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک جو دنیا کا سب سے آخری شخص پیدا ہوگا اس کے ایمان، ان تمام لوگوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب کیسے بھاری ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کامیابی کی ضمانت اور جنت کی خوشخبری کیوں سنائی یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور پھر اسی کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں.
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، انہوں نے منہاج السنہ کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے. اور صحابہ کامیابی زندگی کے لیے کتنا پریشان رہا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پراگندہ حالت، چہرہ اور اسی طریقے سے بال کی جو کیفیت ہے اور ان کا کپڑا پراگندہ حالت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہو گئے. کہا کہ یہ معاذ اگر تمہیں ہو کیا گیا ہے، یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ جس کو میں اس کو عملی زندگی اس کا جامہ پہناؤں اور اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کر لوں، اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، حقیقی کامیابی جنت میں داخلہ ہے. اور جنت میں داخلے کے لیے وہ اپنے پراگندہ حالات، اپنے بال اور اپنے جسم کو، ان تمام چیزوں پر توجہ نہیں ہے. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ عمل کروں اور عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین میں جنت کے اندر داخل کروں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ آدمی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچا ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس نقشے کو پڑھیں. سورہ حاقہ کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقی کامیابی کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نام اعمال کا دیا جانا یہ جنت میں داخلے کا اعلان ہے. جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت میں جانے کی اجازت مل چکی ہے، اب وہ جنت میں جائے. اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جب اسے نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اپنے نام اعمال کو لے کر کے وہ خوش ہوگا اور خوشی خوشی وہ لوگوں کے سامنے دوڑتا پھرے گا اور کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرے نام اعمال اس کو پڑھو، انی ظننت انی ملاقات حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین سے جب میں ملاقات کروں گا تو میرے ساتھ اللہ رب العالمین یہی معاملہ کرنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. ایسے باغات میں اس کو لٹایا جائے گا، اسے لایا جائے گا کہ جس کے انگور اور اسی طریقے سے دنیا کے پھل اس کے قریب کر دیے جائیں گے. کہا قطوفها دانیہ. اللہ رب العالمین کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر کے، جو تم نے دنیا کے اندر کیا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں دینے والا ہے. اور جس کا نام اعمال اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہیں کہ یہ حساب کیا ہے. اور پھر وہ موت کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، میں یہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہونے والا ہے یہ سب ہو ہی نہ. میرے بھائیوں، تو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہ ہے، کامیاب وہ شخص ہے جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. ہمیں اس کی بھی تیاری کی ضرورت ہے کہ نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں کب دیا جائے گا. کیا ہم نے کبھی اس کی پرواہ کی؟ کیا ہم نے کبھی اسے سوچا؟ کیا کون سی دنیا کے اندر ایسی تعلیمات ہیں جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا حقیقی کامیابی وہ ہے جس کے اندر ایثار کا جذبہ ہو. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ ایک گلاس پانی ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے اور میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، دونوں اس پانی کے محتاج ہیں.
اب میں وہ پانی نہ پی کر کے اپنے ساتھی کو پلا دوں تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے میرے پیاس بجھنے سے پہلے. اس کو کہتے ہیں ایثار. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے, کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یا اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر ہے سورہ حشر کے اندر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ جن کے اندر ایثار قربانی کا جو جذبہ ہوتا ہے, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے حقیقی کامیاب ہیں. ایک واقعہ اس سلسلے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص آیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان بننا چاہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے موجودہ وقت میں آپ کے تقریباً 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں جو حیات تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے گھر بھیجا کہ جا کر کے بھیجو, دیکھو کہ گھر میں کچھ مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. جانے والا گیا اور وہاں سے جو جواب آیا کہ کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, زاہدانہ زندگی, کیسی زاہدانہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے گھر میں تیل تک نہیں تھا کہ تیل کے ذریعے سے چراغ کو جلا دیا جاتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زاہدانہ زندگی گزاری. جب مہمان بن کر کے جو شخص آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے گھر میں مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے. ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے گھر پہ کوئی کہلا نہیں بھیجا یا گھر پہ بیوی سے اجازت نہیں لیا یا گھر میں یہ نہیں دیکھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے, فوراً وہ تیار ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور اس کے بعد جب دریافت کیا, گھر میں جا کر کے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, تو ادھر سے ان کی بیوی نے جواب دیا کہ کھانا اتنا کم ہے کہ بچے لوگ جو ہمارے ہیں وہ کھا سکتے ہیں, ہم دونوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے, مہمان ہے, ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنا ہے. کہا کہ بچوں کو سلا دو اور جو کھانا رکھا ہے اس مہمان کو کھلاؤ. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لائٹ کو بند کر دینا, یعنی چراغ کو بجھا دینا, ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. ایسا لگے گا مہمان کو کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے, مہمان کو ہمیں کھلانا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ ادا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پسند آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی جو انہوں نے جس انداز میں مہمان نوازی کی, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول کر دیا. کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک صحابی جن کے شان میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے, اس سے بڑھ کر کامیاب کون ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے شان میں آیت کریمہ نازل کی. کہا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنے آپ کو تو بھوکا رکھ لیتے ہیں لیکن وہ ان میں دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے, ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہیں. تو کامیابی اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے, یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہی حقیقی کامیابی ہے. اب ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر بھی کامیاب رہنا چاہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہنا چاہتا ہے تو کامیابی زندگی کے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے. صحابہ, ہم دنیا کے اندر کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں لے سکتے کامیاب کون ہے, کسی کے بارے میں نہیں, لیکن صحابہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کامیابی والی زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے کہا مہاجرین میں وہ لوگ
جو پہلے اسلام قبول کیے، اور مدینہ کے رہنے والے انصار جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جو سابقون اولون میں سے ہیں، اور سابقون اولون کی اتباع کرنے والے جو بعد کے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کا تیسرا گروہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ اللہ رب العالمین ان کی کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتلاؤں کہ ایک عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، صحابہ کو چھوڑ کر کے جو عام لوگ جنت کے اندر داخل ہو گئے، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دے گا، دنیا جنت کی تمام نعمتیں انہیں دے دے گا، پھر آخر میں اللہ رب العالمین ایک نعمت کا اور اعلان کرے گا۔ جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ اے اللہ رب العالمین جنت کی ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اور تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، قبر کے عذاب سے بچایا، سب کچھ تو اللہ رب العالمین تو نے ہمیں دے دیا تھا، اب کو کیا چاہیے؟ اب کون سی نعمت ہے جو تو ہمیں دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے کیا کہے گا کہ میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ عام جنتیوں کے بارے میں، جب جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین یہ بات کہے گا، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں پہلے کہہ دیا، دنیا کے اندر کہہ دیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہی بات جو عام لوگوں کے بارے میں اللہ بعد میں کہے گا، صحابہ کے بارے میں پہلے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ تو اب ہمیں پتا چل چکا ہے کہ صحابہ کی زندگی یہ کامیابی والی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی یہ حقیقی کامیابی زندگی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اور صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، اور ان تمام صحابیوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ان کی کامیابی کا اعلان کیا۔ قرآن کریم کے اگر ہم پڑھیں، قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت اس چیز میں دی ہے، نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا ایک کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو امانت ان کے پاس رکھی جائے تو اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور پھر کہا والذین هم على صلواتهم يحافظون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ أولئك هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جنت کے وارث ہوں گے، اور یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیاب نماز پڑھنے والا حقیقی کامیابی ہے، جو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز ٹھنڈی کے موسم میں اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے، آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر اپنے گھروں کو جاتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہے، اور حقیقی کامیابی اسی کے لیے ہے۔ تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، قرآن مجید کو ہم پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کامیاب ہے۔ اب دیکھیں ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، دنیا کی زندگی، اور آج کل جو ہمارا دنیا کے رہتے ہوئے ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ لوگوں کا عمل جو ہے یہ بہت خراب ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر خشکی اور تری میں فساد کا ظاہر ہونا یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے بدعمالیوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے والے بندے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے۔ ابھی چند
مہینے پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو کالا قانون CA NRC اور NPR کے شکل میں آیا یہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہے، آدمی پریشان ہے کہ کیسے ہم اپنے کاغذات کو درست کرائیں، کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک سے ہمیں نکال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو ڈیٹینشن کیمپ میں داخل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارے سارے ادھیکار چھین لیا جائے۔ ان ساری فکر میں لگا ہوا ہے آدمی۔ کورونا وائرس ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، چین سے شروع ہو کر کے سعودی عرب تک پہنچ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں آ گیا ہو، ہمارے شہر میں نہ آ جائے، ہم اس کی کیا نام ہے کیسے ہم حفاظت کریں، ماسک لگائیں، کیا کریں۔ ایک آدمی خاص رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے غور کیا یہ وائرس جو آیا ہے کیسے آیا، کیا ہے؟ وائرس سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن وائرس کے بھیجنے والے سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ جس نے وائرس کو بھیجا ہے اس سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں۔ بیماری بھی آتی ہے تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، شفا یابی ہوتی ہے تو بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ وائرس سے ہم ڈر رہے ہیں، تدبیر اختیار کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کو لے رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے، اور اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر کسی ایسے ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا جو ہمیں عذاب دیتا رہے گا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کوئی بیماری دے دیتا ہے اور اس بیماری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور چین اور سکون کی زندگی نہیں رہتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ حالات کے پیش نظر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ بنے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے جس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، جس مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو اپنائیں، اس مقصد کو سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا، جو تعلیم لے کر کیا، اس تعلیم کو ہم سمجھیں، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تب ہمیں حقیقی کامیابی ملے گی۔ دنیا کی اگر ہم حقیقی کامیابی کو تلاشیں گے تو ہمیں ملنے والی نہیں ہے، وقتی طور کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے جسے ہم سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ جسے سمجھ رہے ہو آپ کو مل جائے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، ملک کے مالک ہیں، وہ بھی کورونا وائرس کا علاج نہیں تلاش کر پا رہے ہیں۔ کیسے کامیاب ہیں؟ پورا ملک ہمارے ہاتھ میں ہے، ملک کی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک بیماری کا علاج نہیں تلاش پا رہے، کیسے کامیاب ہیں؟ کامیاب تو اس وقت ہو سکتے تھے جب علاج تلاش لیتے، یا وقتی طور کے لیے اسے کامیابی کہا جائے۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام، اللہ رب العالمین کے بھیجے جانے کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی کامیابی تلاشنے اور پھر اس کے مطابق ہمیں کامیاب کیسے بننا ہے، کامیاب کیا ہے، اور اس کی جو تدابیر ہیں اور جو اس کے جو وسائل ہیں، اللہ رب العالمین تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔